معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، جس کے اندر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ دودھ کی قیمتوں کو جو ہے وہ 300 روپے تک لے کر جایا جائے۔ یہ مطالبہ ڈیری فارمرز کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ کمشنر ہاؤس میں اس مجھ سے متعلق آج اجلاس بھی تھا، مگر وہ بے نتیجہ کیوں نکلا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ کمشنر ہاؤس نے اس حوالے سے بھی ایک اہم ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں کہ نہ صرف اس معاملے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، بلکہ جو کوالٹی ہے، جو شہر بھر میں دودھ کس لیول کا بک رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کمیٹی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور ہدایت کر دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ مختلف مقامات سے سیمپلز لے کر اس کو کوالٹی چیک کے لیے بھجوایا جائے گا۔ اب ایک دودھ کی قیمت ہر دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد سامنے آتا ہے اور ایک تنازع ہے کہ ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ جی قیمتیں اب یہ تھی، اب پھر بڑھ گئی، مطلب اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ اس کو روکا نہیں جا رہا؟ اس سوال کے جواب کو لینے کی کوشش کریں گے، اور کیا پھر ایک بار پھر اس کو لگژری آئٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ بن جائے گا، اس کے اوپر جانے کی کوشش کریں گے۔ شکیل بیگ صاحب ہیں، چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل کے، اور دیگر معاملات کے اندر جو ہیں سامنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ شکیل بیگ صاحب۔ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، آج کی میٹنگ کمشنر ہاؤس میں تھی، اس حوالے سے آپ بھی موجود تھے، کیا ہے معاملہ، کیوں بے نتیجہ نکلی؟ نہیں، بے نتیجہ نہیں نکلی جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں K21 کا کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ شہر کراچی جس میں اگر دیکھا جائے تو 9 لاکھ کے قریب بھینسیں جو ہے وہ دودھ پرووائڈ کرتی ہے، اور تقریباً 72,000 لیٹر جو ہے شہر کو دیا جاتا ہے، جبکہ شہر کی ضرورت زیادہ دودھ کی ہے۔ تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں یہ کیا جا رہا تھا کہ قیمتوں کا تعین کیا جائے۔ تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ قیمتوں کے لیے ایک مرتبہ میٹنگ نہیں ہوتی، کئی مرتبہ میٹنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کی گہرائی تک پہنچا جائے۔ ہو یہ رہا تھا کہ کبھی کا چارہ مہنگا ہو رہا تھا تو کبھی چارے کی قیمتیں کم ہو رہی تھیں۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہے سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ بھینسوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی اور چارے کی قیمت بڑھ گئی، لیکن اتفاق سے یہ جو 15 دن کا بیچ میں گیپ آیا، اس میں چارہ جو ہے اس کی قیمت تھوڑی کم ہو گئی۔ اور دوسری یہ کہ جو ورکنگ یہ کر کے لائے تھے، یہ بیسیکلی یہ ورکنگ اس زمانے کی ہے جب 180 روپے لیٹر دودھ شہر میں فروخت ہوتا تھا۔ اس وقت ڈیری اینڈ کیٹل فارم اور یہ دوسرے ڈیری فارمر جو لے کر آئے تھے 300 روپے پر لیٹر کی ورکنگ کی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد جب دودھ کی قیمت 200 روپے سلیم راجپو صاحب کے ٹائم پہ کر دی گئی، تو اس وقت بھی انہوں نے اس کی ورکنگ 300 روپے ہی کر کے لے کر آئے تھے۔ اچھا جی، وہ وقت گزرا، پھر 15-16 مہینے پہلے یہ 220 روپے کی قیمت کی گئی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ 220 روپے پہ نہیں گئے تو ہم بالکل ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بھینسیں ساری مر جائیں گی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو خدا رہا اس کے اوپر تو ایک کمیٹی بنی جس کا تب بھی میں ممبر تھا، اور ہم نے جا کر پراپرلی ورکنگ کی۔ ورکنگ کرنے کے بعد ان کے 300 روپے کو، اور پھر اس کے بعد یہ کبھی 260 پہ آئے، پھر 240 پہ، پھر اس کے بعد 220 روپے ان کے ریئلسٹک قسم کی قیمت کی گئی۔ اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اچھی قیمت ہمیں مل گئی ہے، الحمدللہ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس جو دودھ کا کاروبار ہے اس کو کر سکیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیری فارمر ڈیفینیٹلی ان میں سے بہت سارے میرے دوست بھی ہیں، اسی کمیٹی میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی اپنی مجھے کالز آئی ہیں، انہوں نے مجھے خود بتائی یہ بات کہ آج کل چونکہ قیمت شہر کراچی میں بہت اچھی مل رہی ہے تو یہاں پر انویسٹر بھی انوالو ہو چکا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب انویسٹر انوالو ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ قیمت کو پھر اوپر لے کے جائے، پھر اوپر لے کے جائے۔ لیکن اس دفعہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی صاحب نے ایک ان کو بار بار کہا کہ آپ صحیح ورکنگ کر کے لائیں، اور گورنمنٹ کے وہ ادارے جن کا کام ہے کام کر کے دینا، لائیو اسٹاک کے بیورو سپلائی اینڈ پرائزز ہے، ان سے کہا۔ لیکن اس میں ایک دو چیزیں پھر ڈیری جو ریٹیلرز والے ہیں ان کی طرف سے شکایت کی آئی کہ جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں چیک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں شکایت ہے۔ تو آپ ان کو تو کمیٹی میں چیئرمین صاحب نے، کمشنر صاحب نے ان کو بھی بلوا لیا۔ تو اس دفعہ جب بیٹھ کر اس پہ بات کی گئی تو ملاوٹ کا معاملہ عنصر نکل کر آیا، جس کو ریٹیلرز نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ جناب بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جس میں ملاوٹ ہے، لیکن زیادہ تر شہر میں دودھ بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ پراپر چیک نہیں ہے، اس کے پاس سسٹم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بالکل میں اس کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود کمشنر صاحب نے کہا تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں اس کو شفافیت سے اس کام کو کیا جائے۔ دیکھیں آپ قیمت جس چیز کی لے رہے ہیں وہ دودھ کی 6 سے 7% فیٹ کی لے رہے ہیں،
آپ اس دودھ کی لے رہے ہیں کہ جو شہریوں کو دیا جائے گا وہ ایک اچھا دودھ ہوگا. مگر شکیل صاحب ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ ٹھیک ہے قیمتیں صرف مسئلہ تھوڑی ہے کہ قیمتوں کے اندر قیمتیں کو تو اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, عوام تو کم قیمت چاہتی ہے, وہ نہیں ہو پا رہا, کمشنر ہاؤس کی طرف سے وہ لیٹر نہیں نکل پاتا. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ہر شہر کے اندر ہر دکان کے اندر اپنے حساب سے اپنی کوالٹی کا دودھ بیچا جاتا ہے, مطلب کوالٹی کے اندر بھی بہتری نہیں آ پا رہی. تو یہ بھی تو شکایتیں عوامی ہیں نا, یہ کیوں کنسیڈر اس طرح نہیں کی جا رہی؟ بالکل بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے. اور کل جب یہ میں کہتا ہوں کہ کل بڑی زبردست سے کام ہوا کہ جو میڈیا کے دوست باہر کھڑے ہوئے تھے, ویٹ کر رہے تھے, وہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہاں سے کوئی نیا نوٹیفکیشن آئے گا, تو کمشنر صاحب نے ان کے لیے دروازے کھول دیے کہ آپ بھی اس میٹنگ کا حصہ بن جائیں, آپ بھی بیٹھ کر یہاں سوال کریں تاکہ شفافیت نظر آئے سب کو. تو اس میں تمام دوست بھی بیٹھ گئے. پھر جو کمیٹی بنی اس میں میڈیا کو بھی شامل کیا گیا, جس کا نوٹیفکیشن شاید آپ کی ہاتھ میں بھی پہنچ چکا ہوگا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ پہلے شہر کراچی کی دکانوں کو چیک کیا جائے کہ کیا شہریوں کو صحیح دودھ مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا, نمبر 1. نمبر 2, جو ہول سیلر کی ابھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا, آج سے صرف 1 مہینہ پہلے پولیس نے ایک ایسے گروپ کو پکڑا کہ جو 4 کلو یا 5 کلو دودھ کو 40 یعنی کہ 1 من کے قریب بناتا وہ ہے. تو پاؤڈر والا اور دودھ شہر ہے نا کراچی سر, کو جعلی سپلائی. دودھ, کیمیکل جی زدہ تو دودھ, غیر معیاری چیزیں جی کر رہے ہیں. دودھ بالکل بھی کیا کہوں, وہ تو جی کیمیکل ہے سیدھا سیدھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ساری چیزیں تھی, تو پر کمشنر کراچی ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ قیمت پہ زور ہے آپ کا, کوالٹی کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے, کوانٹٹی کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے, ملاوٹ سے آپ لوگ باز نہیں آ رہے, تو پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ قیمت کیا ہونی چاہیے. ابھی تو فی الحال جس ریٹ پہ آپ فروخت کر رہے ہیں اسی پہ ریٹ پہ فروخت کریں. پھر اس کے بعد ایک انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید آپ نے بھی ایک ویڈیو وائرل کی انہوں نے, کہ جناب پروٹیسٹ کے طور پہ وہاں بیٹھ گئے. تو پروٹیسٹ نہیں تھا کیونکہ میں بھی اس کا حصہ تھا. بیسیکلی میٹنگ جب ختم کر دی کمشنر کراچی نے, تو انہوں نے بیٹھ کر آپس میں کہا کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ میٹنگ تو ختم ہو گئی ہے. تو اس پر ایک جو ڈیری فارمر کے نمائندے تھے عباسی صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ساری رات بیٹھے ہیں, جبکہ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد یہ تمام اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے. جبکہ شوکت مختار صاحب نے بالکل حقیقت سے بات کی کہ تمام ہماری باتیں سنی گئی ہیں, لیکن اب اس پہ ظاہر سی بات ہے کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے, وہ کمیٹی اپنے چیزوں کو وہاں تک پہنچائے گی. ایک طرف آپ گورنمنٹ کے اداروں پہ اعتماد نہیں کر رہے, دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ قیمتیں بھی بڑھا دی جائیں, کیونکہ پہلے ان کو ایک عادت پڑ چکی تھی کہ یہ جب تک چاہتا تھا منڈی میں یعنی کہ بھینس منڈی میں بیٹھ کے ریٹ کھول دیتے تھے. اب وہ ختم ہو چکا ہے زمانہ. تو آپ کنزیومر کو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ڈبے کا دودھ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ خرید سر نہیں پا رہے, کوالٹی یہ کے ساتھ چاہتے ساتھ ہیں میں کہ اس یہ دودھ پروگرام بھی کے ذریعے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ممنوعہ ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں, اور بہت ہی خطرناک قسم کے جانوروں کے اندر تو وہ کیا بگاڑ کرتا ہوگا. ساتھ ساتھ ملاوٹ کے اندر جو وہ دودھ کوانٹٹی بڑھانے کے لیے سر بڑھایا جاتا ہے, تو اس کے اوپر بھی کمشنر کراچی لگ رہے ہیں سیریس کہ کہیں کوئی ایسی کاروائیاں ہوں کہ وہ بالکل چیک کیے جائیں وہ ٹیکے, بہت وہ بہت کالونیز میں کہاں بہت کہاں لگ رہے ہیں. بالکل جی بالکل آپ نے زبردست نشاندہی کی ہے. اور یہاں میں آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ اب کچھ چند تھوڑا سا ٹائم پہلے اس میں بھی شامل تھا, میں خود ڈرائیو کے ساتھ وہاں پر گئے. ایف آئی اے نے باقاعدہ ایک ایسا گروہ پکڑا ان کا کہ جو بوسٹر یا جو انجیکشن ہوتے ہیں اس کو چھوٹے وائل میں کنورٹ کر رہا تھا, اور نہ صرف اس کو اریسٹ کیا بلکہ ان پہ ایف آئی آر بھی لانچ کی. اسی طریقے سے کمشنر کراچی نے کہا کہ ڈیری فارمرز کو بھی چیک کیا جائے کہ وہاں کی کیا پوزیشن ہے. اب یہ معاملہ صرف ریٹ کی حد تک نہیں ہے. اب اچھا ایک بات دیکھیں, آپ بھی شہر کراچی میں رہتے ہیں اور میں آپ کے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایشوز کو لے کر بیٹھتے ہیں. آپ کے سامنے آپ بھی مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں, کسی ایک دکان پر کوئی دودھ ایک نسل کا آپ کو ملتا ہے؟ نہیں بالکل بھی ملتا. نہیں. کہیں پر آپ کو پانی سے بھرا ہوا ملتا ہے تو کہیں کیمیکل والا ملتا ہے, کہیں آپ کو کم تول والا ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر چند دکانیں کوئی صحیح دے رہی ہوں گی تو دے رہی ہوگی, باقی 100% تو کوئی بھی نہیں دے رہا نا, اور قیمت 100% سارے پوری لے رہے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر کمشنر کراچی نے, اور پھر یہ چونکہ پرائز ایڈوائزری کمیٹی بھی بنی ہے, وہاں پر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا تھا کیونکہ میں کہ ایک جناب بات اس یہ طریقے کہتا سے ہوں کہ کیسے سر قیمت دیکھیں بڑھا صرف سکتے ہیں. قیمتوں کا مسئلہ نہیں ہے, شہریوں کے لیے اگر یہ سرکار بنی ہے, بالکل شہریوں کے لیے یہ قانون ہے, شہریوں کے لیے یہ انتظامیہ ہے, شہریوں کے لیے اگر یہ دودھ اور کاروبار ہے, تو بھائی شہریوں کا کو کم سے کم بہتر چیز تو ان کو ملے جو پیسے وہ دے رہے ہیں جس چیز کے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی خوش آئند بات ہے
کہ کمشنر کراچی چاہتے ہیں تو کسی اپنے سرکاری افسر کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو چیکنگ ہے آپ جا کے کریں، لیکن انہوں نے ایک کنزیومر کے نمائندے کو کہا کہ آپ اس کو اچھا لیڈ ایک کریں، اور شکیل آپ صاحب میں جائیں، چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ اس بھی چیز چیز کو سامنے دیکھیں۔ آئے. دیکھیں ڈیری فارمرز یہ ایک چیز یہ بات کرتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیونکہ پیچھے سے مہنگا آتا ہے، ہم کیا کریں؟ اب اس لاجیکل بات کے اوپر پھر کیا کمشنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اور دیگر متعلقہ ادارے پھر یہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کہاں پہ رکھیں گے؟ وہ کہتا ہے جناز پیچھے سے مہنگا آتا ہے، ہمیں مہنگا پڑتا ہے، ہمیں. پیچھے علی صاحب ایک چیز مجھے بتاؤں، آپ اب کسی ٹھیلے پہ جائیں گے نا، فروٹ والے کے پاس، سبزی والے کے پاس، میں 2014 سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے پیچھے سے بہت مہنگا ہے. تو جب ہم منڈی جاتے ہیں تو پیچھے سے مہنگا نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز ہول سیلر کو کہہ دیا گیا کہ اگر ڈیری فارمر آپ کو مہنگا دیتا ہے تو آپ اس کا ثبوت کمشنر ہاؤس کو دو. اگر ایک عام کنزیومر کے اوپر دکان کو جرمانے یا سیل کیا جا سکتا ہے تو اس ڈیری فارمر کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جبکہ آج بھی دودھ ڈیری فارمر سے ہول سیلر اسی ریٹ پہ اٹھا رہا ہے جو پہلے تھا. آپ کو یہ میں بتا دوں، سرجانی ٹاؤن کے میں خود گیا ہوں، وہاں پر میری 2-3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں کوئی 190 روپے میں اٹھا رہا ہے، کوئی 195 روپے میں دودھ اٹھا رہا ہے. اب ہول سیلر اپنا پروفٹ رکھ کے ریٹیلر کو دیتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو کرٹیزم ہو رہا ہے جو ڈیری فارمر کی طرف سے اور ریٹیلر کی طرف سے ہو رہا ہے وہ ہول سیلر کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ ہول سیلر اس وقت جو پرائس طے ہے نوٹیفائڈ وہ ہاں اس پہ سیل نہیں کرتا. کیونکہ جس سر پہ ایک کمشنر موقف یہ کراچی آتا نے ہے کہ جب ہم یہ والی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں جی اب آپ کاسٹ آف پروڈکشن نہیں دیں گے تو پھر کیسے چیزیں بہتر ہوں گی؟ کوئی دکاندار نقصان تھوڑی کرے گا، وہ نقصان پورا کرنے کے لیے پانی ملائے گا، ملاوٹ کرے گا. تو سرکار بیسیکلی مجبور کر رہی ہے ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے پر. اچھا اب آپ علی صاحب دیکھیں، آپ کے سوال میں ایک جواب بھی نکل کے آ گیا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سرکار مجبور کر رہی ہے. تو جب 220 روپے کا 200 روپے میں دودھ سیل کر رہے تھے تب بھی یہی جملے بولے گئے تھے، اور پھر ان کے سیمپلنگ بھرپور طریقے سے اٹھائی گئی، سیمپلنگ کی گئی، دکانیں ان کی نہ صرف جرمانے ہوئے، فائن ہوئے. یہ انہوں نے بالکل اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب کہیں ہمارا دودھ میں آپ کو ملاوٹ نہیں ملے گی. آپ صرف 10 سے 15 دن صبر کر جائیں، آپ کو شہر کراچی میں اسپیکر پہ دودھ بیچنے والے نظر آئیں گے جو 160 روپے لیٹر دودھ بیچ رہے ہوں گے. سر ابھی دہی، لسی، اس کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، سردیاں شروع ہونے والی ہیں. تو سر یہ دودھ کی قیمت کیسے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ دیکھیں جب 200 روپے کا دودھ تھا تو اس وقت ڈیزل کی قیمت 300 سے اوپر تھی. آج ڈیزل کی قیمت 300 سے نیچے ہے، تو آپ دودھ کی قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس ٹھیک. وقت انفلیشن ریٹ جو تھا وہ 29 سم تھنگ تھا، آج انفلیشن ریٹ 5 پوائنٹ سم تھنگ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ اس کو عام ایک شخص جو غریب ہے، جس بیچارے کو اس کی ضرورت ہے، بچوں کو، معصوم کو، بزرگوں کو گھر ٹھیک. میں چائے بنانے کے لیے، آپ اس سے یہ چیز یہ کہہ کے کاسٹ آف پروڈکشن ہماری پوری نہیں ہو رہی، یہ جملہ کہہ کر آپ ان کو کس طریقے سے آپ ان کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. اور بہت کاسٹ شکریہ، آف بہت پروڈکشن شکریہ شکیل بیگ صاحب. اپنا موقف پیش کر رہے تھے، بتا رہے تھے کنزیومرز کے حقوق کے حوالے سے ہمیں موقف دے رہے تھے کہ جی کنزیومر رائٹس کے حوالے سے کیا مسائل کا سامنا ہے. ہم آپ کو آئندہ بھی آگاہ کریں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.